بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آفر کیا ہے، ایک چانس. جن نبی میں ایک ہی چانس ملا ہے ان کو کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، ہم آپ کی دعا قبول کریں گے. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی جلدی قبول ہوتی ہے، کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی 1 مہینے کے بعد دیں گے، کبھی 2 مہینے کے بعد دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے کام کیا، اب جو ایک امت دے، اس کو چلانے والا ایک نبی دے. دعا تو قبول ہوئی، لیکن ظہور کئی سالوں کے بعد ہوا. لیکن ایک دعا ہر نبی کو ایسی ملتی ہے جو مانگے گا فوراً ملے گا. یہ ہر نبی کا ایک حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہوتی ہے ہر نبی کو. آپ مانگ لیجیے، آپ کہو گے پہاڑ سونے کا بنا تو فوراً بنا دیں گے. آپ کہو کہ اب جو ہے مجھے فلاں جگہ چاہیے تو فوراً مل جائے گی. 1 گھنٹے کے بعد نہیں، 2 گھنٹے کے بعد نہیں، فوراً. ہر نبی کے پاس جب وہ نبی کام پورا کر چکا تھا، چلتے چلتے محنت کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ ابھی اب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا. نتیجہ جو بھی نکلا، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ تو انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. یہ انسان کے ذمہ کوشش کرنا ہے، نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی نتیجہ نکلتا ہے، کبھی نہیں نکلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، ابو طالب پر محنت کی اور 42 سال تک ابو طالب نے حضور کی خدمت کی. 42 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ابو طالب نے، اور حضور محنت بھی کرتے رہے، دعا بھی کرتے رہے، لیکن ہدایت مقدر بھی نہیں تھی، نہیں ملی. تو نتیجہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہر نبی کو ایک چانس ملا. آدم علیہ السلام کا کام ہو گیا، جبریل علیہ السلام آتے تھے کہ آپ کا کام ہو گیا، اب دنیا سے جانا، آپ مانگ لیجیے جو مانگنا ہے. نوح علیہ السلام کا کام ہو گیا، جو آپ کا چانس ہے آپ مانگ لیجیے جو مانگنا ہے. نوح علیہ السلام نے دعا مانگ لی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ اس کافر میں زمین پر نہیں رہنے چاہیے. قبول ہو گئی. ساری دنیا کو اللہ نے صاف کر دیا، خالی مومن ہی مومن تھے. بعد میں پھر جو ہے وہ بستیاں شروع ہوئی، پیدا ہونے شروع ہوئے، پھر فرقے بٹنے شروع ہو گئے. سلیمان علیہ السلام کو چانس ملا تو انہوں نے دعا مانگ لی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اللہ مجھے معاف کر دے اور ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی ملے گی. فسخرنا له الريح. ہم نے ہوائیں بھی تابع کر دی، جنات بھی تابع کر دیے، سب تابع کر دی. جاؤ. داؤد علیہ السلام وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. لوہا نرم کر دیا ان کے لیے. ہر نبی کا ایک چانس تھا، ہر نبی کو ایک چانس ملا اور وہ چانس اس نے اپنا لے لیا. یہی چانس حضور کا بھی آیا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باری ہوئی، جب سب کو ملا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا، ان کا بھی حق ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، حضرت جبریل آئے کہ حضرت آپ کا کام ماشاءاللہ پورا ہو گیا، آپ کی امت پھلنے لگی، پھیلنے لگی، ایک دعا مانگ لیجیے، آپ کے دعا کا حق ہے، جو مانگو وہ مل جائے گا، آپ مسکرا دیے۔ آپ نے کہا جبریل دعا کا میرا حق ہے، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ یہ پوائنٹ کسی نبی نے نہیں رکھی، یہ حضور نے رکھی۔ حضرت جبریل بھی سر بٹائے، جس کے بعد جاتے تھے ہر آدمی اپنی مانگ لیتا تھا، اس کی پوری ہو جاتی تھی، لیکن یہاں تو حضور نے پوائنٹ رکھی، وکیلانہ پوائنٹ، تو یہ میرا حق ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میں زمین پر مانگوں؟ حضرت جبریل نے کہا یہ تو مجھے پوچھنا پڑے گا، پوچھاؤ۔ اب گئے آسمان پر، اللہ پاک یہ تو یہ پوچھ رہے، یہ حق ہے، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھیں گے، لیکن یہ کہ یہ پوچھ رہے کیا زمین پہ مانگنا ضروری ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں کہو مانگو، زمین میں مانگو، اب جا سمندروں میں مانگو۔ آپ نے فرمایا یہ دعا میں نہیں مانگتا، یہ میرا اسٹاک ہے، حشر کے میدان میں مانگوں گا، حشر کے لیے چھوڑ دو۔ چونکہ یہ قصہ ہوا سب کے سامنے، صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ حشر کے میدان میں کیا مانگیں گے؟ فرمایا میری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ حق باقی رکھا، یہ شفقت ہے اس امت کا، کہ شفقت کی وجہ سے حضور نے اپنا حق مانگا نہیں کہ مجھے میرا حق ہے میں وہاں مانگوں گا۔ شفیع المذنبین اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے پھر اللہ نے کہا کہ آپ کو دو اختیار ہیں، آپ چاہو تو میں ابھی فیصلہ کر دوں، جتنی امت آئے گی آدھی جنت میں چلی جائے گی بغیر حساب کتاب کے، قیامت تک جتنی امت آئے گی آدھی کے آدھی بغیر حساب کتاب کے سیدھی جنت میں، حشر کے میدان میں جمع کر دیں گے مردوں کو عورتوں کو، اور بیچ میں ایک لکیر کر دیں گے، دانی طرف والے سارے جنت میں، گنہگار ہیں کوئی بھی ہے جاؤ، باقی کا حساب کتاب۔ ایک چانس یہ، دوسرا یہ کہ یا تو آپ کو سفارش کا اختیار، آپ نے فرمایا نا آج بھی چاہیے مجھے سفارش کا اختیار چاہیے، تو مجھے شفاعت کا اختیار چاہیے، مجھے قبول ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کہا اس میں زیادہ پروفٹ ہے، اس میں زیادہ نفع ہے، آپ نے فرمایا ہذا انفع، یہ زیادہ نفع کی چیز ہے۔ آدھی جو ہے وہ تو چلے گئی، لیکن آدھے پھر اس کا کہاں پھنسیں گے سارے کے سارے، اور سفارش کا تو جو ہے میدان کھلا ہوا ہے، شفاعت کا میدان بہت کھلا ہوا ہے۔ میں کہوں گا اللہ اس کو بھی جنت داخل ہے، اللہ اس کو بھی خالی ہاتھ دلا کے جاؤں گا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی سب چلے جائیں گے۔ یہ شفقت اس امت پر، اسی لیے اس امت کے لیے، اس امت کی عمر تو کر دی تھوڑی، لیکن بھاؤ بہت زیادہ بڑھا دیا۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خالی میاں بیوی دونوں گھر میں داخل ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو خالی محبت کی نگاہ سے دیکھا، ترشی نگاہوں سے نہیں، ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں، ظالمانہ نگاہوں سے نہیں، غصے کی نگاہوں سے نہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھا، دونوں مسکرائے، اللہ کو مسکراتی، اللہ بھی ہنستے، اور اللہ بھی دونوں کی طرف محبت کی، جتنی محبت کی نگاہ سے دونوں میاں بیوی اپنے آپ کو دیکھیں گے اتنی محبت کی نگاہ سے اللہ ان کو دیکھے گا۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر جو ہے پاؤ کلو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو پاؤ کلو وہاں سے، آدھا کلو تو آدھا کلو وہاں سے، 1 کلو تو 1 کلو وہاں سے، 100 کلو تو 100 کلو وہاں سے۔ بتاؤ پچھلے امتوں کے لیے باتیں تھی اگر نا۔ اچھا اب دونوں
میاں نے اپنی بیوی کا گلے ہاتھ پکڑا محبت سے، کف کا جو بلاتا ہے آخا کا کفہا، کفی سے کہتے ہیں، ہاتھ پکڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہی دونوں میاں بیوی کے گناہ ایسے جھڑیں گے تو انگلیوں سے یوں نکلیں گے جیسے پانی نکلتا ہے، دھڑا دھڑ۔ صحیح حدیث ہے، لیکن آج ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں، آج ہمیں اخبار پڑھنے کی فرصت ہے، غیبی خبریں سننے کی ہمیں عادت نہیں، دنیا کی خبریں سننے کی بہت عادت ہے، کیا ہوا۔ یہ امت پر شفقت، کہ اس امت پر شفقت کی وجہ سے یہ حدیث بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمیاں بھی دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ کو بھی ہنسی آتی، خالی میاں ہاتھ پکڑتا ہے اپنی بیوی کا تو اس پر جو دونوں کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انگلیوں سے حدیث شریف میں آتا ہے بین اصل اسوہ ہی، تو اس کے انگلیوں سے گناہ یوں جھڑنے نکلنے شروع ہوتا ہے، جیسے پانی کیسے تیزی سے نل کھولو تو پانی کیسے تیزی سے نیچے گرتا ہے، ویسے جو ہے دونوں کی انگلیوں سے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم ہے، لیکن کس کو دے گا؟ جس میں طلب ہوگی، جس کا دل ہی اندھا ہو، جس کے دل کی کھڑکی بند ہو تو حرم میں ہی محروم رہے گا، مسجد میں آ کر بھی محروم، دینی کوئی بھی شعبے کا کام کر کے محروم رہے گا آدمی، خانقاہی لائن ہو، مکتبی لائن ہو، دعوت تبلیغ کا کام ہو، تصنیف تعلیم کا کام ہو، دل کی کھڑکی بند ہے تو وہ آدمی محروم رہے گا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا بگڑا ہوا دینی شعبے میں آ کر سدھر جائے گا، لیکن دینی شعبے کا بگڑا ہوا کہیں پر بھی نہیں سدھرے گا۔ تبلیغ میں نکل کر کوئی بگڑ گیا تو، قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی بگڑ گیا تو، مسجد میں آ کر کوئی بگڑ گیا تو، اس لیے قرآن شریف میں ہے یہ دل بھی کثیرہ ہے یا دینی کثیرہ، کہ قرآن کی وجہ سے اللہ تو قرآن کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، لیکن قرآن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے بھی اللہ گمراہ کر دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ ایمان سلب کر لیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے۔ عبداللہ ابن سرا سے معمولی چوک ہوئی، صحابی تھے، اور صحابی بھی نہیں، بڑے اونچے صحابی، کاتب الوحی عبداللہ ابن ابی سرا، کاتب الوحی جو ہوتا ہے بہت بڑا معتمد ہوتا ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے، کاتب الوحی پر وحی لکھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا جانتے نہیں تھے، کوئی چیز آتی تھی تو حضور کہتے ہیں لکھو یہ آیت نازل ہوئی، لکھو یہ آیت نازل ہوئی، تو 18 پارے کی جب آیت نازل ہوئی تو 3 آدمی لکھنے والے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے نہیں لکھواتے تھے، 3 4 5 ایسے سامنے بٹھاتے تھے، وہ تم بھی لکھو، تم بھی لکھو، تم بھی لکھو، تم بھی لکھو، تاکہ کسی قسم کی کوئی عرش کی بات کی کوئی چیز غلطی نہ رہے۔ تو دوسرا یاد ملا کہ نہیں یہ تھا، یہ تھا کہ حضور اس کی مدد کریں گے، تو یہ تھا، یہ لکھو۔ 7 قسم کی جو قرأتیں نازل ہوئی ہیں آسمان سے، تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یا افریقہ میں پڑھیں گے ملک یوم الدین، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، الگ الگ نافع ابن عمر اور واقعہ وغیرہ یہ لمبی تفصیل ہے اس کی قرآن شریف میں۔ ہمارے ماحول میں پڑھیں گے کون سا مالک یوم الدین، اور ہمارے ماحول میں اگر تو امام پڑھے گا ملک یوم الدین تو لوگ مکمل دیں گے جی غلط پڑھ رہا، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے امت کا جو پڑھتا ہے ملک یوم الدین، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح۔ تو 3 تھے، زید بن ثابت، عمر بن خطاب، عبداللہ بن ابی سرا، اور قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے کی ترتیب شروع ہوتی تھی کہ جیسے گھنٹی بجتی، آواز آتی، پسینہ نکلتا، تو فوراً جو ہے مائیں خبر دے دی تھی
کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے. یا تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ قرآن نازل ہو گیا تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے تھے یہ چیز نازل نہیں لکھو. یہ تو اسی لیے یہ صورتوں کے جو نام ہے یہ صورتوں کے نام علماء نے نہیں رکھے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ بعد کے لوگوں کے رکھے ہوئے نہیں ہیں. یہ حضور یہ آسمانوں سے نام آئے ہیں. بعض نام ہے جو حضور پہ رکھے یا بعض نام ہے جو بعد کے لوگوں نے ڈبل رکھے. کوئی یہ بھی نام ہے یہ بھی نام ہے. تو یہ نام جو ہے یہ آسمانی نام ہے. آسمان سورت کے نام کے ساتھ سورت نازل ہوتی ہے. سورت کے نام کے ساتھ کہ یہ سورت سورہ شورا، تو شورا کی پوری سورت نازل ہوئی. سورت شورا یہ سورت کی یہ نام ہی آسمانوں سے رکھا گیا. صحابہ کے زمانے میں سب جانتے تھے کہ سورہ شورا ہے، سورہ شورا ہے، سورہ شورا ہے. اب آیت نازل ہوئی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ ٹکڑا نازل ہوا، اتنا نازل ہوا بس. 18 پارے کا پہلا صفحہ دیکھنا، یہ اتنا ٹکڑا نازل ہوا. حضور جبریل علیہ السلام سے سیکھتے گئے، یہاں بولتے گئے، یہ لوگ لکھتے گئے. ثم انشأناه خلقا آخر پر حضور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، بات ختم ہو گئی. لیکن حضرت عمر میں بول پڑے فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب عمر بولے فتبارک اللہ احسن الخالقین تو حضور فوراً مسکرائے. حضور نے کہا کہ لکھو لکھو، اسے قرآن میں لکھو. یہ جملہ جبریل مجھے سکھا رہے ہیں. یہ موافقات عمر ہے تو ان کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو حضور نے کہا نہیں لکھو لکھو، اسے قرآن میں لکھو. یہ جملہ جبریل مجھے سکھا رہے ہیں. قرآن میں آ گیا. یہ کوئی آدمی میں سنا جو زبان سے اتنا جملہ نکلا کہتے ہیں کہ عمر نے کہا لکھوا دیا. یہ چپ فوراً اللہ نے ایمان چھین لیا، مرتد ہو گیا فوراً. نہیں نکال ایسے مدینہ سے تو نہیں نکال سکتے، وہ ہمارے آنے آنا. اللہ نے ایمان چھین لیا. اگر تھے کون نہیں عبداللہ بن ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے. بیوی کے بھائی کو سالہ کہتے ہیں نا بھائی. ام سلمہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت عثمان کے بھی رشتہ دار تھے. حضرت ام سلمہ اور حضرت عثمان ان کی رشتہ داری تھی. قریشی تھے سب، لیکن ان کا میرا اقرب ترین رشتہ تھا، قریبی رشتہ جیسا کہتے ہیں. ام سلمہ، حضرت عثمان. اب حضرت عثمان کو پتا چلا کہ یہ حادثہ ہوا ہے، لمحوں نے خطا کی، تبیر سزا پائی. اللہ نے ایمان چھین لیا. پورے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ عبداللہ کی طرح مرتد ہو گیا. بیوی کو الگ کرو اور تمہیں بھی الگ. غازیات جو ہے لوگ جو ہے دیکھتے تھے اور بس یہ جملہ اس لیے یاد رکھنا، زبان کا ایک میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ ہزاروں نسلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا ایک کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ لاکھوں گناہوں پر بھاری ہے. اب کیا ان کی زندگی گزرتی رہی. مدینہ منورہ میں سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، غزوے ہو رہے ہیں، قافلے چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. لیکن عبداللہ بن سرا کا کوئی بھون بہت پرانا آدمی، کاتب وہی تو پرانا ہی ہوتا ہے، نئے آدمی سے لکھائیں گے نہیں. تو حضرت عثمان نے اور ام سلمہ نے مشورہ کیا کہ یہ کیا کریں، یہ ہمارا تو قریبی رشتے دار ہے، اس کے تو جنت جہنم کا مسئلہ ہے، خالی کھانے کا مسئلہ نہیں، مرے گا تو صحیح، جنت جہنم کا. ام سلمہ نے کہا کہ میں کیا کر سکتی
نے کہا کہ تم حضور سے تھوڑا سا سفارش. بولا کوئی سفارش کا کوئی چانس نہیں ہے. حضور بہت ناراض ہے کہ میں نے اس پر اتنا اعتماد کیا اور اس نے نہیں کیا. پہلے میرا معتمد میں لکھوا رہا ہوں, بڑے بڑے بیٹھے ہیں, زبان سے کیسے نکلا؟ اس کا مطلب کہ دل میں نہیں ہے, دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان پر آتی ہے. زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہوتی ہے. ہوتے ہوتے فتح مکہ کا وقت قریب آ گیا, اتنا دور گزر گیا ان کا. تو حضرت عثمان نے کہا ام سلمہ سے کہ دیکھو ایک چانس ہے, اور وہ یہ کہ میں کسی طریقے سے بھی عبداللہ بن سرا کو چھپ چھپا کر فتح مکہ میں لے آتا ہوں, چوری چھپے, کسی کو پتا نہ چلے کہ کون ہے, اور اس کو لے آتا ہوں مکہ مکرمہ فتح کے لیے. اور تم فتح مکہ میں ام سلمہ ساتھ تھی اور کوئی ماں ساتھ نہیں تھی. حضرت ام سلمہ ساتھ تھی فتح مکہ کے وقت میں, دوسری مائیں نہیں تھی. حجۃ الوداع میں ساری مائیں تھی, لیکن فتح مکہ میں صرف ام سلمہ ساتھ تھی. اور تمہارا نام آیا ہے فتح مکہ میں جانے کا. میں عبداللہ بن سرا کو لے کے چل رہا ہوں چپکے چپکے. اب اتنا بڑا میدان ہے کہ سارا قافلہ مکہ کے فتح کے لیے جا رہا ہے, لیکن کوئی دیکھ لے گا تو قتل بھی کرے گا. ابھی ہمارے قافلے میں کیوں نہیں آتے, یہ تو مرتد ہو گیا ہے. لیکن میں تو سیٹنگ کر کے اسے غلاموں کے ذریعے سے ایک کر کے چادر وادر ڈال کے آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں برقع پہنا کے. تو زمانے میں ایسے برقعے تو ہوتے نہیں تھے, چادریں ہوتی تھیں بڑی بڑی, تو چادروں میں ڈال کر میں چھپا کر اسے مکہ پہنچاتا ہوں. مکہ مکرمہ فتح ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, مکہ فتح ہوگا خوش, تو خوشی میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہے چلو یہ بھی, چلو یہ اس کو بھی ٹھیک. دیکھو حضور نے مکہ مکرمہ کے فتح میں سارے اعلان کر دیے. ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے اسے امان. ابو سفیان نے کہا میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے, کتنے آئیں گے؟ تو بتاؤ کس کا گھر بڑا ہے مکہ میں؟ حکیم بن حزام کا گھر بڑا ہے. آپ نے فرمایا حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان. تو ابو سفیان نے کہا کہ حکیم بن حزام کے گھر میں بھی کتنے آئیں گے؟ آپ تو بڑے ہیں, ذرا اور دل کھول کے اعلان کریں. آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دل کھول کے آپ خود کہیں. آپ نے اعلان کیا من اغلق بابہ فہو آمین, جو خالق میں دروازے بند کر لے اسے امن. دروازے بند کر دو, باہر مت نکلو. ابو سفیان نے کہا کہ دروازے تو بند وہ کرے گا جو گھر میں ہوگا, لیکن کوئی مسافر ہوگا بیچارہ دور سے آ رہا ہوگا, وہ کہاں گھر میں داخل ہوگا, کہاں میرا گھر ڈھونڈے گا, کہاں کیوں نظام کا گھر ڈھونڈے گا؟ تو ذرا ایسا کر دیجیے کہ مشکلوں میں مل جائے. آپ نے فرمایا اچھا چلو من دخل مسجد الحرام فہو آمین, جو مسجد حرام میں آ جائے اسے امن. تو ابو سفیان نے کہا کہ حضرت مسجد حرام میں پہنچتے پہنچتے کوئی مار دے گا تو؟ تب نے فرمایا چلو جو ہتھیار ڈال دے اسے امن. تلوار آ کے تلوار ڈال دو, امن. یہ اعلانت کی فتح مکہ کے موقع پر, فلاں کو امن, فلاں کو امن, فلاں کو امن, فلاں کو. ابھی عثمان کو معلوم تھا کہ نبی جب جانے, یا دیکھنا حکومت اور ظلم یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جسے اقتدار ملتا ہے وہ ظلم کرتا ہے, نبی کو جب اقتدار ملے گا تو وہ عدل کرے گا. حکومت اور ظلم یہ بھائی بہن دنیا میں آپ دنیا میں جا کر دیکھو, جہاں کسی کو کرسی ملی, جیسی کرسی ملی, چھوٹی ملی, بڑی ملی, جیسی کرسی ملی, اس کی جو ہے پیور بدل جائے گا, بات کرنے کا ڈھنگ بدل جائے گا. یہ حکومت کی ترتیب ہے کہ حکومت اور ظلم دونوں ساتھ چلتے ہیں. نبی میں جب اختیار ملتا ہے تو ظلم ایک کو چھوڑ دیتا ہے, وہاں عدل ہی عدل ہوتا ہے. عدل نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا دل کھول کے دیتا ہے, دل کھول کے. یہ فرق خلافت میں اور حکومت میں. اب اعلان کرتے گئے ہم عثمان کو معلوم ہے کہ مکہ فتح ہوگا تو اس کا عبداللہ کی سراغ ابھی سراغ میں پھیلا ہو جائے گا. پورے سفر میں ام سلمہ کے بعد ابو عثمان
آتے تھے یہ کہتے تھے کہ ایک اسٹیشن تو ہو گیا، ایک رات تو گزر گئی، کسی نے پکڑا نہیں ہے اس کو، 12-13 دن کا سفر، رمضان کا سفر، احرام تو پہنا نہیں تھا، یہی سفر ہے جس کو حضور نے احرام نہیں پہنا تھا، تو اس نے اعلان کر دیا تھا کہ بغیر احرام کے چلو مکہ۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو 3 دن جب ہو گئے تو آپ نے وہی کعبے کے قریب کھڑے رہ کر اعلان کر دیا، دیکھو 3 دن کے لیے اللہ نے میرے لیے مکہ کو حلال کر دیا تھا، اب یہ مکہ قیامت تک حرم رہے گا، اب کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ وہاں اعلان کیا مختصر سے کھڑے رہ کر کہ سن لو، یہ میرا پیغام دنیا کو پہنچا دینا کہ مکہ مکرمہ صرف 3 دن کے لیے میرے لیے حلال تھا، قتل و قتال ہو، لوگ آنے غزوے کے لیے آئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، تو میرے لیے 3 دن کے لیے آسمانوں سے حلال ہو گیا تھا، میں احرام پہن کر یہاں نہیں آیا، کسی کو بھی احرام پہن کر نہیں لایا، تب جو ہے اب جو ہے مکہ فتح ہو گیا، اب یہ قیامت تک حرم رہے گا، کوئی بھی دور سے آئے گا اسے احرام پہن کر آنا پڑے گا، بغیر احرام کے نہیں۔ اب عبداللہ بن سرا کو 2 راتیں گزر گئی، چونکہ رشتے داری بھی ان میں سلمہ سے، یہ کہا کہ 2 رات 2 اسٹیشن پار ہو گئے، 3 ہو گئے، اور بالکل مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو بالکل کعبے کے قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ان میں سلمان ساتھ میں، تو رات کو آئے حضرت عثمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، اور ان میں سلمہ سے کہا کہ کل جو ہے میں سیٹنگ کروں گا عبداللہ بن سرا کو لانے کی، اور تم ذرا تھوڑا سا سپورٹ کر دینا۔ کرتے لیے ہوتی تھی کہ حضور کا خیمہ لگا ہوا ہے تو ماں اندر ہوتی ہے خیمے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے باہر ہوتے، یہ ترتیب ہوتی تھی کہ ماں اندر بیٹھی ہے اور حضور خیمے کے باہر بیٹھک لگتی تھی، پردہ بڑا رہتا تھا، تو ماں جو ہے اندر بیٹھی ہے، حضور کو کوئی دودھ وغیرہ کا ضرورت ہوتی تو اندر سے آ جاتا، سامنے صحابہ بیٹھتے تھے۔ کل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمے گی، میں عبداللہ بن سرا کو لے کے آؤں گا، تمہارا کام خالی اتنا ہے کہ وہاں قریب میں بیٹھ کر جب میں عبداللہ بن سرا کو لے کر آؤں تو تم خالی کہہ دینا کہ حضرت آپ نے ابو سفیان جیسے کو معاف کر دیا، اکرمہ بن جہل جیسے کو معاف کر دیا، اس کو ہی معاف کرو، اتنا کہہ دینا۔ کسی کے بارے میں اچھی رائے دینا یہ بھی سپورٹ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عام مجلس ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور حضرت عثمان جو ہے عبداللہ بن سرا کو لے کر آ گئے سامنے، بالکل سب کو سانپ نے کاٹ لیا ایک دم، ارے یہ آدمی ہاتھوں سے آ گیا، یہ تو چپکے سے لائے تھے، جہاں سامنے کھڑا کیا تو حضور نے یہ دے دیا، پھر اس طرف لائے، حضور نے یہ دے دیا، اس طرف لائے تو حضور نے یہ دیکھا، سامنے لائے، کیوں آئے ہو؟ یہ کہا کہ حضرت یہ معافی مانگنے کے لیے آئے، اگر تو کلمہ پڑھو، وہاں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، تو ام سلمہ جو ہے وہ روزی کہ چلو میرا بھائی، میرا قریب رشتہ آ گیا آپ نے، اچھا اب تم مسلمان رہے گا اور میرے پاس آنا مت، تکلیف ہوگی مجھے، جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا تم نے کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا، میں دائیں بائیں کر رہا تھا، قتل کر دیتا ہوں اسے، تو صحابہ نے کہا کہ حضرت اگر آپ آنکھوں سے اشارہ کر دیتے تو قتل کر دیتے ہم، تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے غمازی مناسب نہیں، کہ نبی اشارہ کرے یہ مناسب نہیں۔ اب ام سلمہ نے عبداللہ بن سرا کو چونکہ رشتاری تھی نا قریب کی، بلا کر کہا کہ دیکھ کر ایک کام تو ہو گیا، اب ایسا کام کر کہ تیرے پچھلے گناہوں پر کہانی چھوڑ جائے، ایسے نہیں کہتے کہ پچھلی زندگی کی ہر سانس کا کفارہ بن جائے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو تو نہیں، بعد کی جمعہ اگر رہے گی تو پورا کریں گے انشاءاللہ۔